عزاداری آل محمد جہاں ہماری نجات کا وسیلہ ہے اور ہماری آخرت کی بلندی درجات کا وسیلہ ہے، وہاں ہمارے ایمان اور عقیدے کے مطابق یہ حاجات کی برابری اور مشکلات کی مشکل کشائی کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بانیان ہوں یا حاضرین یا دیگر مومنین و مومنات، وہ اس کے لیے ملتجی دعا ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس توسل سے رب العزت ہماری مشکلات کو حل فرمائے، حاجات کو پورا فرمائے، رزق میں وسعت عطا کرے اور ہر قسم کی مشکل کو، خواہ وہ مشکل دنیا ہو یا مشکل آخرت، آسان فرمائے۔ ان حاجات کی برابری کے لیے اور مشکلات کی دوری کے لیے بآواز بلند صلوات۔ عزاداری کے ہم تک پہنچنے کے لیے اور اس مقدس وراثت کو جاری و ساری رکھنے کے لیے جہاں اور بہت ساری محنتیں صرف ہوئیں، وہاں بہت ساری قربانیاں بھی پیش کی گئیں اور شہداء درجہ شہادت پہ فائز ہوئے۔ ان تمام شہداء کی شہادتوں کو سلام پیش کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ مکتب قرآن میں جہاں تولا واجب ہے، وہاں تبرہ بھی ضروری ہے، یعنی نیکی سے محبت اور نیکی کرنے والوں سے محبت، برائی سے نفرت اور برائی کرنے والوں سے نفرت۔ ہم نیک اور نیکیوں سے محبت کو تولا سے تعبیر کرتے ہیں، بروں اور برائیوں سے نفرت کو تبرہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو جن ظالموں، دہشت گردوں اور بدبختوں نے ہمارے مخلصین کو درجہ شہادت پہ فائز کیا، ظلم و بربریت و قتل و غارت کو رواج دیا، بلکہ ابھی تک بھی اپنی منحوس سازش سے باز نہیں آئے، ان سب سے اظہار برات کے لیے اور ان کی ناکامی اور نامرادی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ہمارے ان شہداء کی تعزیت کا حقیقی استحقاق ہمارے اور آپ کے مولا حضرت امام زمان علیہ السلام کو حاصل ہے، اس لیے ان کی بارگاہ قدس میں ان سب شہداء اور اہل ایمان کی تعزیت پیش کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اور چونکہ ہمارا ایمان ہے اور حقیقت ہے کہ یہ عالم قسط و عدالت کے نور سے اس وقت منور ہوگا جب مولا زمان کا ظہور ہوگا، اس لیے مولا کے ظہور کی تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد
والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقال الله العظيم في كلامه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ صلوات. ہم شکر گزار ہیں اس اللہ کے جس نے سورہ حمد میں اس کی ابتدا میں اپنی تعریف بھی کی ہے اور اپنا تعارف بھی فرمایا ہے. تعریف کے لیے اس نے الحمدللہ کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، اور تعارف کے لیے اس نے رب العالمین کا ارشاد فرمایا ہے. خلاصہ گفتگو یہی ہے کہ اس کائنات میں جتنی بھی حمد فرض کی جا سکتی ہے یا حمد ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے یا ہوگی یا ہو سکتی ہے، وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. ہر حمد اللہ کے لیے ہے. اگرچہ کہ بسا اوقات محدود ذہن کا شخص کسی اور کی تعریف بھی سمجھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے جب بھی کوئی کسی کی حمد و تعریف کرے گا تو اس سے اگر پوچھا جائے کہ تعریف تو کمال کی ہوتی ہے، عیب کی تو کبھی کوئی تعریف نہیں ہوتی، تو جو اس کمال والے کی کمال کی تعریف کر رہا ہے تو ذرا اپنی عقل سے پوچھ اس کمال والے کو کمال دیا کس نے؟ آپ کسی کے حسن کی تعریف کریں تو اپنے عقل پہ سوال کریں کہ اس کو حسن دیا کس نے؟ اللہ نے. آپ کسی کے علم کی تعریف کریں تو پھر سوال کریں اپنے عقل سے کہ اللہ نے آپ کو ایک بڑا نور عطا فرمایا ہے جسے ہم نور عقل سے تعبیر کرتے ہیں. اور انسانیت کا جو سارا شرف ہے اور وہ اشرف المخلوقات ہے تو اس کی بنیاد اس کے بدن کے کسی اور حصے پر نہیں، اس کی بنیاد اس نور عقل پر قائم ہے کہ جو اللہ نے انسان کو وافر تعداد میں عطا فرمایا ہے. بظاہر کوئی اور مخلوق عقل کی نعمت حاصل کرنے میں اتنی کامیاب نہیں ہوئی جتنا حضرت انسان
نعمت عقل کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ جو میری اس بات کی تائید کرنا چاہتا ہے بآواز بلند صلوات بھیجیں۔ انسان یقیناً اشرف المخلوقات ہے، لیکن اس کے اشرف المخلوقات ہونے کی اساس اس کی عقل و فکر پر قائم ہے۔ اس لیے اللہ زیادہ تر اپنے قرآن مجید میں انسان ہی کو دعوت دیتا ہے اور فرماتا ہے افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا تتدبرون، ما لکم کیف تحکمون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کیا تم فکر نہیں رکھتے، کیا تم سوچنے اور سمجھنے اور تدبر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے؟ پھر تمہیں ہو کیا جاتا ہے کہ اتنا بڑا نور رکھنے کے باوجود تم کیسے فیصلے کرتے ہو، کس قسم کے فیصلے کرتے ہو؟ یہ کیا خیال ہے اتنی بڑی نعمت عقل دینے والا شکایت کرنے کا حق رکھتا ہے یا نہیں کہ تم نے اتنا بڑا نور لے کے بھی اس کو اس طرح استعمال نہیں کیا جس طرح اسے استعمال کرنا چاہیے تھا؟ تو نور عقل ہے انسان کے پاس، اور اللہ نے ہمیں عقل دے کے یہ سمجھایا ہے کہ جب بھی آپ کسی کے کمال کی تعریف کریں گے تو اصل میں اس کمال کی تعریف اس کی تعریف ہوگی جس نے اسے یہ کمال عطا فرمایا ہے۔ آپ متوجہ ہوں تو بھی، آپ متوجہ نہ ہوں تو بھی اصل تعریف اس کی ہے جس نے یہ کمال اس کمال والے کو عطا فرمایا ہے۔ مثلا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعریف میں یہ ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کیا خیال ہے یہ رسول اکرم نے اپنے اور اپنے علم کی تعریف کی ہے اس میں یا نہیں؟ جی، اپنے علم کی تعریف کی ہے، اور ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا علم دیا ہے جتنا پوری کائنات کو نہیں دیا ہے۔ اول سے لے کے آخر تک کائنات جتنے بھی علم کی مالک ہوئی، اگر اس سب کو اکٹھا کر کے رسول اکرم کے علم کے مقابلے میں جائزہ لیا جائے تو بتائیے کس علم کا پلڑا جھکے گا؟ کائنات کے علم کا پلڑا جھکے گا یا رسول اکرم کے علم کا پلڑا جھکے گا؟ جو رسول اکرم کے علم کو اتنا زیادہ مانتا ہے، ذرا اس تائید میں بآواز بلند صلوات بھیجیں۔ اس توجہ کے ساتھ کہ میں یہ صلوات اپنی تقریر کو اپریشیٹ کرانے کے لیے نہیں پڑھا رہا، میں یہ صلوات آپ کے عقیدے کی گواہی اس دائیں فرشتے سے لکھوانے کے لیے پڑھا رہا ہوں۔ کیا خیال ہے دو فرشتے اللہ نے ہمارے اوپر معین کر رکھے ہیں یا نہیں؟ ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ان ملائکہ کی جنہیں کرامن کاتبین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ایک ہے نیکیاں نوٹ کرنے والا اور دوسرا ہے برائیاں نوٹ کرنے والا۔ دائیں والا نیکیاں اور بائیں والا برائیاں۔ اب ذرا غور کیجئے، کیا وہ صلوات بھی لکھتا ہے؟ اللہ صلی اللہ محمد۔ کون سا فرشتہ لکھتا ہے؟ جی، دائیں والا فرشتہ لکھتا ہے۔ اب دائیں والا آپ کی صلوات کو لکھتا ہے تو فقط آواز صلوات کو لکھتا ہے
یا اس صلوات پڑھنے والے کے پیچھے جو اس کے قلب میں نیت موجود ہوتی ہے اس کو بھی مد نظر رکھتا ہے؟ جی ایک تو ہے جیسے آپ صلوات پڑھ رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں، میری صلوات کی آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے، آپ کی صلوات کی آواز مجھے سنائی دے رہی ہے، ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، ماشاءاللہ زندہ بھی رہے گی، جب تک یہ آواز رہے گی صلوات ہوتی رہے گی۔ لیکن آیا یہ لکھنے والا فقط آواز کو ریکارڈ کرتا ہے یا اس نیت کے مطابق ریکارڈ کرتا ہے جو پڑھنے والے کے قلب میں ہوتی ہے؟ جی نیت کے مطابق ریکارڈ کرتا ہے۔ اب آپ نے اس نیت سے یہ صلوات پڑھی کہ میرا یہ عقیدہ لکھ لیا جائے۔ اللہ ہم کس عقیدے کی بات کر رہے تھے؟ اس عقیدے کی بات کر رہے تھے کہ اللہ نے جو علم تقسیم کیا ہے اور علم سب سے بڑا کمال ہے، کیا خیال ہے؟ چھوٹا سا کمال ہے یا سب سے بڑا کمال ہے؟ سب سے بڑا کمال ہے۔ اس بڑے کمال کے بارے میں رسول اکرم فرما رہے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا مدینہ ہوں، میں علم کا شہر ہوں۔ اگر اس کو میں یوں ترجمہ کروں کہ اس دینے والے اللہ نے جتنا علم مجھے دیا ہے اتنا پوری کائنات کو نہیں دیا ہے۔ کائنات خواہ ارضی ہو، خواہ سماوی ہو، خواہ فرشی ہو، خواہ عرشی ہو۔ ذرا میرے ساتھ ساتھ چلیے، فرش میں بھی کائنات ہے یا نہیں؟ عرش میں بھی کائنات ہے یا نہیں؟ عرض میں بھی ہے، سما میں بھی ہے۔ ملائکہ کہاں رہتے ہیں؟ کو منتخب فرمایا ہے، آسمان کو یا زمین کو؟ زمین منتخب کی ہے ہم انسانوں کے لیے، اور ہمارے بابا حضرت آدم کو حبوط الی الارض زمین کی طرف بھیج دیا تھا۔ اگر وہ زمین میں نہ آتے تو شاید ہم بھی نہ آتے۔ تو ہم ہو گئے زمین والے اور آسمان والے ہو گئے ملائکہ۔ اب بتائیے کتنے ہیں ملائکہ؟ میرے خیال میں آپ کے پاس ہندسوں کی تعداد کم ہے اور ملائکہ کی تعداد اس سے بھی۔ آپ کے ہندسے یہ ہوتے ہیں نا، زیرو بڑھاتے جاؤ بڑھتا جائے گا، ہندسہ بڑھتا جائے گا، ایک زیرو بڑھاؤ اور بڑھا گا، ایک زیرو اور بڑھاؤ اور بڑھ جائے گا، ایک زیرو اور بڑھا ہو جائے گا۔ آپ دہائی سے سینکڑے پہ پہنچتے ہیں، سینکڑے سے ہزار پہ پہنچتے ہیں، ہزار سے لاکھ اور پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ پھر بھی میرا سوال ہے، ہندسوں کی تعداد زیادہ آپ مانیں گے یا ملائکہ کی تعداد؟ جی ان سب ملائکہ کو اللہ نے علم سے آراستہ فرمایا ہے یا نہیں؟ جی قرآن مجید گواہی دیتا ہے کہ ملائکہ کو اللہ نے علم دیا اور پھر ان ملائکہ کا علمی مقابلہ حضرت آدم سے کروایا۔ ذہن میں ہے ایک مقابلہ ہوا تھا نا، کس کس کا؟ حضرت آدم کا ساتھ ملائکہ کے۔ کس چیز میں مقابلہ تھا؟ زور میں، طاقت میں یا علم میں؟ علم میں مقابلہ تھا۔ تو ملائکہ جتنے بھی تھے ان سب کے ساتھ مقابلہ کرایا اللہ نے حضرت آدم کا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آدم جیت گئے یا ملائکہ جیت گئے؟ ملائکہ نے ہاتھ مان کر گویا یہ عرض کر دیا، لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہمارے پاس تو وہی کچھ ہے جو تو نے ہمیں دیا ہے، اس سے بڑھ کر تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ آدم کے پاس بھی وہی تھا جو سے اللہ نے دیا تھا، ملائکہ کے پاس بھی وہی تھا جو سے اللہ نے دیا تھا، لیکن مقابلے میں آ کے پتہ چلا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو زیادہ دیا ہے اور ملائکہ کو کم دیا ہے۔ قرآن مجید اس کی تائید کر رہا ہے یا نہیں؟ یہ سارا واقعہ جو قرآن نے
ملائکہ اور آدم علیہ السلام کے مقابلے کا بیان کیا ہے، اگر آپ اس کی ماہیت کو سمجھیں اور اس کے نتیجے کا جائزہ لیں تو یہی بات سامنے آ جاتی ہے نا کہ ملائکہ اپنے علم کے جتنا بھی ان کا علم تھا اس کے باوجود حضرت آدم کے علم کا مقابلہ نہ کر سکے، اور یہ کہہ کر پیچھے ہٹ گئے، جس کا ہم کہتے ہیں ایک مقابلہ چھوڑ دیا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو اتنا ہی ہے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے، اور تو نے ہمیں تھوڑا دیا ہے، آدم علیہ السلام کو زیادہ دیا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے زیادہ کیوں دیا تھا؟ کوئی مصلحت تو ہوگی، کوئی حکمت تو ہوگی۔ شاید اللہ یہ بتانا چاہتا ہو کہ جن کو میں اپنا نبی بناتا ہوں ان کا مقام کچھ اور ہوتا ہے، اور جن کو میں ملک بناتا ہوں ان کا مقام کچھ اور ہوتا ہے۔ ملکوتیت کچھ اور ہے اور نبوت و رسالت کچھ۔ یہ بات گویا ابتدا میں اللہ نے سامنے ظاہر کر دی کہ ملک بنانا کچھ اور ہے اور نبی بنانا کچھ اور ہے۔ آدم علیہ السلام کیوں زیادہ علم کے مالک اللہ نے بنائے؟ اللہ نے انہیں کیا بنانا چاہا تھا؟ نبیوں میں سے ایک نبی تھے یا نہیں؟ 1,24,000 پیغمبر جو بنے ہیں ان میں سے پہلا کون؟ جی کوئی حج نہیں یار، آپ کا کچھ لگتا ہے۔ جس کا باپ بلند ہو وہ اس کے بلند ہونے پر فخر کرتا ہے کہ میں تو اتنی بلند شخصیت کی نسل میں سے ہوں، میں اتنا عظیم بابا و دادا رکھتا ہوں، تو آپ پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم کے فخر میں تمہارا فخر بھی شامل ہے۔ مل کے باواز بلند صلوات۔ اور دراصل یہ عطائے الہی ہوتی ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور وہ صاحب فضل عظیم ہے۔ اب آپ سے میں پوچھوں، اللہ جس کو دیتا ہے کوئی حکمت کے ساتھ دیتا ہے یا بے حکمت دیتا ہے؟ جہاں وہ علیم ہے وہاں وہ حکیم بھی ہے یا نہیں؟ اور اللہ کی کوئی عطا حکمت کے بغیر ہوتی ہے؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا حکمت الہی کا تقاضا یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کو زیادہ علم دے اور ملائکہ کو تھوڑا دے۔ اصلی مقابلہ نہ تھا، اصلاً اللہ ملائکہ کے سامنے پریکٹیکل طور پر یہ واضح کرنا چاہتا تھا کہ میری حکمت کا تقاضا، ملائکہ کے سامنے پریکٹیکل طور پر یہ واضح کرنا چاہتا تھا کہ میری حکمت کا تقاضا تمہیں زیادہ علم دینے کا نہیں ہے، میری حکمت کا تقاضا آدم علیہ السلام کو زیادہ علم دینے کا ہے، کیونکہ میں نے آدم سے جو کام لینا ہے وہ کچھ اور ہے، اور ملائکہ تم سے جو کام لینا ہے وہ کچھ اور ہے۔ کیا خیال ہے، آدم کا کام سخت ہے یا ملائکہ کا کام سخت؟ ذرا سوچ کے۔ آدم علیہ السلام ایک نبی ہے، آدم علیہ السلام ایک رسول ہے، آدم علیہ السلام نے آدمیوں کو ہدایت کرنا ہے، آدم علیہ السلام نے اپنی نسل کی ترقی کی بنیادیں رکھنی ہیں۔ ملائکہ بھی ترقی پاتے ہیں یا نہیں؟ تو توجہ رہے، یہ سوالات ہیں، کبھی انشاءاللہ اس پہ آپ غور کرتے رہیں گے۔ ملائکہ کا نظام ملکوتیت کچھ اور ہے، اور انسان کا نظام انسانیت و عبودیت کچھ اور ہے۔ انسان ترقی کرتا ہے یا نہیں؟ جی تو کیا خیال ہے، ملائکہ بھی اسی طرح ترقی کرتے رہتے ہیں کہ جبریل امین آج سے 1000 سال پہلے
کچھ تھوڑا سا کم درجہ رکھتے تھے اور 1000 سال بعد ان کا درجہ بلند ہو گیا ہے. جی یہ سوال اپنے مقام پر قابل غور ہے. لیکن ملائکہ کا فارمولہ کچھ اور ہے اور آدمیوں کا فارمولہ کچھ اور. ملائکہ کے پاس بھی کوئی دوسری ایسی چیز ہے جو ان کے راستے میں اللہ کی اطاعت سے رکاوٹ بنے. مطیع خدا ہیں یا نہیں ملائکہ؟ تابعدار الہی ہیں یا نہیں؟ قرآن ان کی تعریف کرتا ہے کہ یفعلون ما یؤمرون، وہی کچھ کرتے ہیں جن کا انہیں اللہ کی طرف سے امر ہوتا ہے. وہ کبھی امر الہی کی مخالفت نہیں کرتے، اس سے ہٹنا نہیں ہے. وہ مخالفت نہیں کرتے کیوں؟ اور انسان ذرا اپنی خود ماہیت کے بارے میں سوچئے. انسان امر الہی کی مخالفت کر گزرتا ہے یا نہیں؟ بے شک یہ ہماری کمزوری ہے، لیکن اقرار کرنا مناسب ہے یا نہیں؟ جی جو مانتا ہے کہ ہم کبھی کبھی اللہ کے امر کی مخالفت کر گزرتے ہیں وہ بھی ایک صلوات پڑھے. اقرار ہو گیا اور یہ بھی لکھا گیا کہ یہ سارے آدم کی اولاد بیٹھے ہیں اور اقرار کر رہے ہیں کہ ہم سے کبھی کبھی مخالفت امر الہی ہوتی ہے، لیکن ملائکہ ان سے امر الہی کی مخالفت نہیں ہوتی. سوچئے ان سے کیوں نہیں ہوتی اور ہم سے کیوں ہو جاتی ہے؟ تو جواب یہ ہے، ایک مخالفت والی چیز ہے، امر الہی سے روکنے والی، امر الہی کی اطاعت سے منع کرنے والی چیز ہے جو ہمارے اندر ہے، ملائکہ میں نہیں ہے. اگر سادہ سی مثال دوں تاکہ آپ کے لیے آسان ہو جائے، یہ فرمائیے ملائکہ میں شہوت ہے؟ یعنی کیا ملائکہ کی بھی شادی ہوتی ہے؟ ملائکہ میں بھی کوئی مذکر و مؤنث ہوتے ہیں؟ جی تھوڑا سا میرے خیال آپ کو پریشان کر رہا ہوں. کوئی مؤنث ملائکہ بھی ہوتی ہیں جی، اور عالم بالا میں کبھی ان مذکروں اور مؤنثوں کی آپس میں ازدواج، شادیاں، جی وہاں یہ ہے نظام. اور آپ کے یہاں انسانوں میں ہے یا نہیں؟ اس میں تذکیر بھی ہے، تانیث بھی ہے، مذکر بھی ہوتے ہیں، مؤنث بھی ہوتے ہیں، پھر ان کی آپس میں ازدواج بھی ہوتا ہے اور شادیاں بھی ہوتی ہیں، اور ان کی نسل بڑھنے کی بنیادی اس بات پر قائم ہے کہ ان کا آپس میں ازدواج ہو. اگر ازدواج نہ ہو تو انسانی نسل کے بڑھنے کا تصور نہیں ہے. ملائکہ کی بھی نسلیں بڑھتی ہیں، ان کے ہاں بھی ماں باپ ہوتے ہیں، ان کے ہاں بھی شوہر اور بیوی ہوتے ہیں؟ نہیں. اب آپ سوچئے آپ کا معاملہ کہاں تک اور ہے اور ان کا معاملہ کہاں تک اور ہے. ان کی نسل کے بڑھنے کے لیے اور ازدواج کے لیے نظام شہوت کا ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ شادی بغیر شہوت کے ہوتی ہے؟ شادی میں حلال کی بات کر رہا ہوں، ضروری ہے یا نہیں؟ ہوگا سلسلہ تو شادیاں بھی ہوں گی، تناسل بھی ہوگا اور معاملہ آگے بھی بڑھے گا. ملائکہ میں یہ سسٹم ہے. اب آپ خود فرمائیے، ہم انسانوں سے کچھ گناہ اور نافرمانیاں اس کا باعث نظام شہوت بنتا ہے یا نہیں؟ ملائکہ ان تمام گناہوں سے محفوظ ہیں یا نہیں؟
ان کی بناوٹ ہی ایسی نہیں ہے، ان کی ساخت ہی ایسی نہیں ہے، لہذا ان سے اس قسم کے گناہ کے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اب بتائیے ملائکہ کا امتحان سخت ہوا یا انسانوں کا امتحان سخت ہوا؟ بولیے۔ بڑی خوشی سے شادیاں کرتے ہو، بڑے سہرے، بڑے گانے، بڑے پتہ نہیں کتنی براتیں اور کیا کیا، لیکن یہ بھی تو سوچ لو نا کہ یہ سسٹم ساتھ ساتھ رکاوٹ بھی بنتا ہے اللہ کی اطاعت کے لیے اگر انسان مخالفت پہ کمر بستہ ہو جائے اور اللہ کا نافرمان ہو جائے۔ نافرمانی کا امکان ہمارے اندر اس وجہ سے موجود ہے اور ملائکہ کے اندر اس چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے اس مخالفت کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس لیے یفعلون ما یؤمرون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعلمون، یفعلون کہ ملائکہ کبھی اللہ کی مخالفت نہیں کرتے، کہ مخالفت والی چیز ہی نہیں ہے ہی نہیں تو وہ کیا مخالفت کریں گے؟ وہ مخالفت نہیں کرتے، آپ مخالفت کرنے پر بس اوقات ان اسباب کی وجہ سے ہو جاتے ہیں آمادہ۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ ہم یفعلون ما یؤمرون پہ پورے نہیں اترتے اور ملائکہ یفعلون ما یؤمرون پہ پورے اترتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک رکاوٹ کے باوجود آپ اگر اللہ کی اطاعت کریں تو آپ کی اطاعت کا وزن زیادہ ہے یا مخالفت کی کوئی وجہ ہی نہ ہو اور اطاعت ہی اطاعت ہوتی رہے، اس اطاعت کا وزن زیادہ ہے؟ مثلا آپ تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، یہ دوڑ کا مقابلہ نہیں ہوتا ہمارے ہاں، دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے نا۔ دو قسم کے مقابلے میں نے دیکھے ہیں۔ ایک دوڑ ہوتی ہے جس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی اور دوڑنے والا بغیر رکاوٹ کے ایک منزل پہ جانا ہوتا ہے اس نے۔ ایک دوڑ ہوتی ہے جس میں رکاوٹیں رکھی جاتی ہیں، ہر تھوڑی دیر بعد ایک رکاوٹ، پھر تھوڑی دیر بعد اور رکاوٹ۔ اب بتائیے رکاوٹوں والی دوڑ میں جو سب سے آگے بڑھ جائے اس کا درجہ بلند ہے یا بغیر رکاوٹ والی دوڑ میں کوئی سب سے آگے بڑھ جائے؟ جی زیادہ انعام کسے ملتا ہے؟ موانع اور رکاوٹوں والی جو دوڑ ہوتی ہے اس کی حیثیت بڑی ہوتی ہے اور بغیر رکاوٹ کے جو دوڑ ہوتی ہے اس کی اتنی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ آپ اس دوڑ میں ہیں، آپ کی دوڑ رکاوٹوں والی ہے اور ملائکہ کی دوڑ رکاوٹوں والی نہیں ہے، لہذا آپ اگر اس منزل پہ پہنچ جائیں رکاوٹوں کے باوجود جہاں ایک ملک پہنچا ہے بغیر رکاوٹوں کے، تو کیا خیال ہے آپ کی اطاعت کا درجہ بلند ہونا چاہیے یا ملائکہ کی اطاعت کا درجہ بلند ہونا چاہیے؟ تھوڑا سا اپنا قصیدہ بھی پڑھیں نا، اپنی تعریف بھی کریں۔ کیا نظام بنا ہے تیرے مالک نے؟ گویا آدم علیہ السلام کو آگے بڑھایا اس لیے کہ آدم تو ملائکہ کے مقابلے کے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ تو ہاتھ باندھ کے کہنے پہ مجبور ہو جائے گا انی اعلم ما لا تعلم، تو جو جانتا ہے وہ میں نہیں جانتا، مجھے تو اتنا پتا ہے جتنا تو بتاتا ہے، یعنی جو تو دیتا ہے اس کی بات اور ہے اور جو مجھے دیا ہے اس کی شان کچھ اور ہے، جو ملائکہ کو دیا ہے اس کی شان کچھ اور ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی بناوٹ اور ملائکہ کی بناوٹ میں بنیادی ایک فرق ہے جس کی وجہ سے ملائکہ 100% تابعدار ہیں اور انسان 100% تابعدار نہیں۔ اس سارے ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی علی بن جائے، ذرا توجہ کیجئے، انسان کی اس کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی مقام علوی پہ پہنچ جائے، اگر کوئی حیدر بن جائے،
تو جبریل بیچارہ اس کا مقابلہ کیسے کرے؟ جبریل اس کے مقابلے میں کیسے دم مار سکتا ہے؟ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرا درجہ بہت بلند ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جبریل چونکہ اس حقیقت کو سمجھتا ہے، اس لیے علی کے دروازے پہ آ کے جھاڑو دیتا ہے۔ کیوں نہ دے؟ معرفت بنیاد ہوتی ہے۔ کیا ملائکہ اپنے بارے میں معرفت رکھتے ہیں یا نہیں؟ اپنی حقیقت کو جانتے ہیں یا نہیں؟ اپنی حقیقت کو جاننا چاہیے یا نہیں؟ اور اللہ نے انہیں اپنی حقیقت کا علم دے رکھا ہے یا نہیں؟ اب تو ہم بھی جانتے ہیں کہ ملائکہ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس رکاوٹیں نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے اوامر کی اطاعت کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ان کا کیسا مقابلہ کریں جن کو قدم قدم پہ رکاوٹ پیش آتی ہے؟ کیا خیال ہے آپ کے کس قدم پہ رکاوٹ نہیں ہے؟ سچ بولنا چاہو تو رکاوٹ ہے، آنکھ کھول کے دیکھنا چاہو تو رکاوٹ ہے، کان کے ذریعہ سننا چاہو تو رکاوٹ ہے، زبان کے ذریعہ بولنا چاہو۔ کیا خیال ہے؟ اب ذرا توجہ ہو رہی ہے؟ ایک بول بولو تو سچ اور جھوٹ دونوں سامنے کھڑے ہوئے ہیں، سچ چاہتا ہے میری طرف آ، جھوٹ چاہتا ہے میری طرف آ، پیچھے ایسے عوامل موجود ہیں جو جھوٹ بلوانا چاہتے ہیں۔ اب اگر تو ان تمام عوامل کو لتاڑے گا اور کسی منفی عامل کی پرواہ نہیں کرے گا اور سچ کے عوامل کا ساتھ دے گا تو سچ بولے گا اور جھوٹ سے بچ جائے گا۔ لیکن اگر ان جھوٹ کے عوامل میں سے کسی عامل سے متاثر ہو جائے گا تو جھوٹ بول لے گا۔ اب بتائیے ان تمام عوامل کے ہونے کے باوجود تو جھوٹ نہ بولے تو تیرا سچ بولنا وزنی ہے، یا جن کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے ان کا سچ بولنا وزنی ہے؟ تیرے تو سچ بولنے کے پیچھے خواہش نفس ہے، طمع ہے، لالچ ہے، دھمکی ہے، ہزار اور دنیاوی عوامل ہیں کہ جو تجھے جھوٹ کی طرف کھینچنا چاہتے ہیں، اور تو اس جھوٹ کو رگڑا پلا کے ان کے عوامل کو لتاڑ کے اس لیے سچ بولتا ہے کہ میرا رب سچ چاہتا ہے۔ اور میں نے جن کو اپنا مرشد و راہبر مانا ہے اور جنہیں اللہ نے میرا مرشد و راہبر بنایا ہے وہ سچ کو پسند کرتے ہیں۔ مجھے ان کو ناراض نہیں کرنا، میں نے نہ مصطفیٰ کو ناراض کرنا ہے، نہ مرتضیٰ کو ناراض کرنا ہے، نہ پنجتن پاک کو ناراض کرنا ہے کہ میں ان کے غلاموں میں سے ہوں۔ میں نے اگر جھوٹ بولا تو میرے یہ پاک مولا مجھ سے بھی ناراض ہو جائیں گے۔ تو ان کی رضا اگر چاہتے ہوئے تو جھوٹ سے بچتا ہے تو بتا اللہ کے نزدیک تیرا مقام کتنا بلند ہو جاتا ہے۔ ہونا چاہیے یا نہیں؟ فرمائیے جنت میں آپ خادم ہوں گے یا ملائکہ خادم ہوں گے؟ جنت جانے کا پروگرام ہے؟ جس کا ہے نعرہ حیدری کہ جنت پکار رہی ہے۔ ہمارے والد مرحوم اللہ مقامہ نے اس حدیث کو بکثرت تلاوت کیا کہ جنت کے دروازے پہ ایک گھنٹی ہے، جب جنتی جنت کے دروازے کی طرف بڑھے گا تو اس گھنٹی سے آواز آئے گی یا علی۔ آپ اس یا علی کے پیچھے جائیں گے؟ جی پروگرام ہے یا علی کرتے ہوئے جنت میں تشریف لے جانے کا۔ تو جنت میں آپ خادم ہوں گے ملائکہ کے
یا ملائکہ خادم ہوں گے آپ کے؟ سچی بات کرو بھائی، خادم آپ کے ہوں گے؟ آپ کون ہوں گے؟ ملائکہ کے مخدوم صاحبان۔ میں اگر آپ کو کہوں اے مخادیم ملائکہ، یہ غلط تو نہیں ہوگا نا؟ لیکن یاد رکھ، اگر مخدوم ملائکہ بننا چاہتا ہے تو تجھے عقیدہ ولایت کو دل میں جگہ دینی ہوگی۔ بغیر علی کی ولایت کے جنت حرام ہے۔ تبھی تو یا علی کی گھنٹی دروازے جنت پہ بج رہی ہے، اسی لیے یہ آواز آ رہی ہے نا کہ بھائی اے بندے خدا، اگر تو جنت کا عاشق ہے تو پہلے علی کا عاشق بن۔ سارے دعا مانگتے ہیں یا نہیں؟ ورزقنی الجنہ، کوئی ایک مانگتا ہے یا سارے مانگتے ہیں؟ سارے علی والے مانگتے ہیں یا دوسرے بھی مانگتے ہیں؟ جی بولیے۔ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، وہ جنت کا طلبگار ہے یا نہیں؟ جنت کی دعا مانگتا ہے یا نہیں؟ لیکن جنت کی آواز آ رہی ہے بالفاظ دیگر، اے میری خاصگار صاحب اور میرے پاس تشریف لانے کی تمنا رکھنے والے اور دعائیں مانگنے والے، پہلے اپنے دل میں علی کو تو بٹھاؤ۔ یہاں آ کے مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ مولا علی کی ولایت سے کیوں بدک جاتے ہیں؟ اکثریت بدک رہی ہے یا نہیں؟ آپ تو ماشاءاللہ ملکی اور ورلڈ کے حالات پہ آگاہ ہیں۔ ایک ایسے شہر میں بیٹھے ہیں کہ جہاں کے معلومات عام لوگوں کی معلومات سے ورلڈ میں علی کی ولایت کے عاشق لوگوں کی تعداد زیادہ ہے یا منکر لوگوں کی تعداد زیادہ ہے؟ جی میں ان کی بات نہیں کرتا جو لا الہ الا اللہ کے منکر ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا جو محمد رسول اللہ کے منکر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں فقط ابھی ان کی طرف توجہ آپ کو دلاتا ہوں جو لا الہ الا اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہیاں اذانوں اقامتوں ہر جگہ دیتے ہیں۔ ان میں ولایت علی کے عاشق زیادہ ہیں یا کم ہیں؟ جی ان مسلمانوں میں ولایت علی والے زیادہ ہیں یا ولایت علی سے بدکنے والے زیادہ ہیں؟ سچ کیا ہے؟ بدکنے والے زیادہ ہیں؟ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ اگر ولایت علی سے بدکنے والے زیادہ ہیں تو کیا علی میں کوئی ایسی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ بدک جاتے ہیں؟ بولیے۔ آپ کی یہ مجالس ہیں کائے کے لیے؟ بھئی آپ کی مجالس ہیں اس لیے کہ جو علی سے بدکتے ہیں انہیں بتایا جائے کہ علی میں کوئی ایسا نقص نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ او بابا علی تو اتنا بلند ہے کہ جس کو رسول کہتا ہے علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ علی منی وانا منہ، یہ حدیث پاک ہے یا نہیں؟ کس نے فرمائی ہے؟ رسول اکرم نے۔ خوشامد کی ہے علی کی؟ رسول اور خوشامد کرے؟ رسول اور غلط بات کہے؟ نہ، تیری ہدایت کے لیے تجھے بتا رہا ہے کہ علی کس حیثیت کا مالک ہے۔ علی اتنا ہی پاک ہے جتنا میں پاک ہوں۔ علی اتنا ہی قابل فخر ہے جتنا میں قابل فخر ہوں۔ وہ مجھ سے ہے اور میں، نہ میرے اندر کوئی نقص ہے اور نہ میرے علی کے اندر کوئی نقص ہے۔ یہ بات صحیح ہے، یہ فقط ہمارا عقیدہ ہے۔
توجہ رہے، لوگ یوں بات کو ٹال دیتے ہیں، یہ جی شیعوں کا عقیدہ ہے. اور بابا شیعوں کا عقیدہ نہیں، یہ فقط شیعوں کا عقیدہ ہے کہ سورج روشن ہے. سورج کا روشن ہونا ایک حقیقت ہے یا ہمارا عقیدہ ہے؟ جتنا سورج کا نورانی ہونا حقیقت ہے، اتنا علی بھی نورانی ہے. اس حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے سید الانبیاء اپنی زبان نبوت و رسالت سے بول رہے ہیں، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے. نہ میرے اندر کوئی نقص ہے اور نہ میرے علی کے اندر کوئی نقص ہے، لیکن لوگوں کو علی اتنا بلند نظر کیوں نہیں آتا؟ میرے سوال کو آپ سمجھیں. علی اپنی بلندیوں میں مثل رسول ہیں یا نہیں؟ نبی نہیں، رسول نہیں، لیکن کمالات کے اعتبار سے علی کمزور تو نہیں. اور جب وہ رسول اکرم کے وارث ہیں کمالات میں، تو کیوں لوگوں کو نظر نہیں آتا علی کا کمال؟ تو جواب یہ ہے، علی کے کمالات کا ادراک کرنے کے لیے جو آنکھ چاہیے وہ نہیں ہے. سورج کو دیکھنے کے لیے تو بصارت چاہیے، لیکن علی کی عظمت کو دیکھنے کے لیے بصیرت چاہیے. پتہ نہیں میری لفظ پر آپ پہنچ رہے ہیں یا نہیں. ہمیں اللہ نے ایک بصارت نامی نور عطا فرمایا ہے، ایک بصیرت نامی نور عطا فرمایا ہے. بصیرت بلند ہے یا بصارت؟ عظمت بصیرت کی زیادہ ہے یا بصارت کی؟ بصارت سے سورج کا نور آسانی سے دکھائی دیتا ہے، لیکن بصیرت ہو تو علی کی نورانیت نظر آئے. اب رسول اکرم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں اور بصیرت دینا چاہتے ہیں یہ کہہ کر کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں. یعنی لوگوں کو رہنمائی کرنا چاہتے ہیں. رسول اکرم کے فریضہ ہے یا نہیں؟ رسول اکرم کے فریضہ ہے یا نہیں کہ وہ لوگوں کو آگاہ کریں اور ہدایت کریں، حقائق سے آشنا کریں. اب رسول جانتے ہیں علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، میرا کمال اور علی کا کمال ہم مثل ہے. میں حیران ہوتا ہوں، حدیثیں کوئی ایک نہیں، پڑھی جائیں تو کتابیں بھری ہوئی ہیں. علی منی کالرأس من الجسد، علی رسول فرماتے ہیں مجھ سے ایسے ہیں جیسے سر ہوتا ہے بدن سے. سر اور بدن کا جو آپس میں تناسب ہے، یہی نبی و علی کا آپس میں تناسب. اب آپ فرمائیے رسول اکرم کوئی علی کی خوشامد کرنا چاہتے ہیں؟ جو خوشامد کا تصور ذہن میں لائے اسے اشہد ان محمد رسول اللہ کوئی فائدہ نہیں دے گا. اور جب رسول اکرم عین انصاف بولتے ہیں، عین عدالت کہتے ہیں، تو حقیقت بیان کر رہے ہیں نہیں. لیکن مصیبت یہی ہے کہ راستے میں اس حقیقت کی معرفت حاصل کرنے کے راستے میں کوئی رکاوٹ بنتا ہے. کون رکاوٹ بنتا ہے؟ جس کو اس بندے نے اپنا مرشد مانا ہوا ہوتا ہے. پتہ نہیں آپ میری بات کو درک کر رہے ہیں یا نہیں. کسی کو اپنا مرشد مان لیتا ہے، اس کو ایسا مان لیتا ہے کہ رسول کی بات بھی اسے سمجھنے کے راستے میں وہ رکاوٹ بن جاتا ہے. رسول اکرم فرما رہے ہیں علی مجھ سے ایسے ہیں جیسے میرا سر ہے میرے بدن سے. اب مرشد صاحب کہتے ہیں نہیں، اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے.
اور یہ مرید صاحب اس مرشد کے غلام ہیں، فکری غلام. اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ فکری غلام صاحب اس فکری مرشد کی بات پر یقین کر لیں گے، اور نتیجہ یہ نکلے گا جو کچھ رسول کہنا چاہتے ہیں وہ اس کو سمجھ نہیں آئے گا، اور بصیرت وہاں تک نہیں پہنچ پائے گی جہاں تک رسول اس کی بصیرت کو بلند کرنا چاہتے تھے. اور اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ کی یہ مجالس اعضاء، خواہ وہ بنام محرم ہو، بنام چہلم ہو، یا سارا سال ہوتی رہتی ہیں، جتنی بھی عزاداری کی مجالس ہوتی ہیں، ان کا مقصد فقط رونا نہیں، ان کا مقصد مومنوں کی بصیرت کو بلند کرنا ہے. اللہم صلی اللہ. لیکن یہ فکری غلامی جو فرقے پیدا کر چکی ہوئی ہے، اور مختلف فرقہ گرائی کا لوگ شکار ہو چکے ہوئے ہیں، اور فرقہ گرائی کی بنیاد مرشدوں کی فکر پر قائم ہے. چونکہ یہ اس مرشد کی گرفت سے نکلتا نہیں، نتیجتاً وہاں کھڑا ہوا ہے جہاں ایسا مرشد نے روکا ہوا ہے. مجالس کا اصل ہدف یہ ہے کہ ان مرشدوں کی گرفت سے تو اپنی فکر کو نکال، فکر آزاد اور بصیرت پیدا کر. تیرے لیے رہنمائی اور ہدایت کے لیے رسول اکرم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. فقط ایک فرمان رسول کو بھی بغیر کسی آلائش کے تو غور کرے تو تیرے لیے وہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ رسول کے بعد علی جیسا کوئی نہیں. لیکن حدیثیں پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں، کئی سمجھتے ہیں تو مانتے نہیں، کئی مانتے ہیں تو عمل نہیں کرتے. تو جو ہے مجلس کا فائدہ تب ہوتا ہے جب سنو، سمجھو، مانو اور عمل کرو. ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو سر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. سر کا عاشق مجلس سنتا ہے، سمجھتا نہیں. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ سنتا ہے، کیونکہ سر تو سننے کی چیز ہے نا. اس نے سننا ہے، اس میں بڑی لذت ہے، اس کی یہ بلندی ہے، یہ اوپر ہے، یہ نیچے ہے، یہ ہے. لیکن وہ فقط سننے پر ہی مجلس کو ختم کر دیتا ہے. بڑی اچھی سر، بڑا مزہ آیا، اس جیسی کسی کی سر نہیں تھی، اور یہاں کے مجلس ختم ہو گئی. کیا خیال ہے مجلس کا فائدہ پورا ہوا؟ سننے کے ساتھ کیا چاہیے تھا؟ سمجھنا بھی چاہیے تھا نا کہ کیا کہا گیا، کیا فرمایا گیا، اور اس میں رسول اکرم کے فرامین جو پیش کیے گئے ان کے مطالب کیا تھے. اور کئی سننے والے ایسے ہیں کہ سمجھتے نہیں، اور جب مجلس سے باہر نکلتے ہیں تو قرآن مجید کی اس آیت کا مصداق ہوتے ہیں جس میں قرآن مجید فرماتا ہے کچھ لوگ رسول اکرم کی مجلسیں سننے والے رسول اکرم کی مجلس سے باہر نکلتے تھے تو کہتے تھے ماذا قال آنفا، ابھی کیا فرما رہے تھے. قبلہ حافظ صاحب بیٹھے ہیں، میں پورا حافظ قرآن نہیں ہوں، ایک دو آیتیں کبھی پڑھ لیتا ہوں، یہ آپ کو سارا قرآن سنا لیں گے. ماذا قال آنفا، یہ باہر نکلتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ابھی کیا فرما رہے تھے. اب جو باہر نکلے اور کہے کہ کیا فرما رہے تھے، اس نے سنی تو ہے لیکن سمجھی نہیں.
توجہ ہے؟ اب سنے صحیح سمجھے نہیں، فائدہ ہوگا؟ جی نہیں ہوگا، کیونکہ مجلس کا مقصد اچھی آواز کا پیمانہ نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے اس کو سمجھو. اور کئی ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں لیکن مانتے نہیں. ایسے بھی ہوتے ہیں یا نہیں؟ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقین لکاذبون. یہ منافق کیا کرتے تھے؟ سمجھ کے نہیں مانتے تھے، یہ سمجھتے ہی نہیں تھے. سمجھتے تھے تو کہتے تھے نشہد انک لرسول اللہ، یہی کہہ رہا ہے نا قرآن. اذا جاءک المنافقون، جب منافق آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اب اللہ بھی تائید کرتا ہے واللہ یعلم انک لرسول، جہاں تک آپ کی رسالت کا تعلق ہے میں خود جانتا ہوں، میں نے خود بنایا ہے، آپ یقیناً میرے رسول ہیں. لیکن آگے بڑھ کے اللہ کہتا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یہ ہیں بڑے جھوٹے. بھئی انہوں نے کہا تھا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کہا یہی تھا یا نہیں؟ منافقوں نے کیا کہا تھا؟ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں یا اللہ کے رسول ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے نا اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اب جو اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول ہے کہے وہ جھوٹا کیسے؟ پتہ نہیں بات میں سمجھا چکا ہوں یا نہیں. کہہ رہے ہیں ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، آپ اللہ کا رسول ہیں. اللہ کہتا ہے جھوٹے ہیں. جو رسول کو رسول ہے کہے وہ جھوٹا کیسے؟ آپ ڈھونڈیے جھوٹ کہاں ہے. تو جواب میں آپ یہی کہیں گے کہ ان کے دل میں کچھ اور ہے. زبان پہ تو یہ کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن دل سے اس کو مان نہیں رہے، ایمان نہیں رکھتے. جو اندر سے نہ مانے اوپر سے ہے کہے اسی کو تو منافق کہتے ہیں نا. اس لیے اللہ نے شروع یہاں سے کیا ہے اذا جاءک المنافقون. یہ وہ لوگ آئے ہیں تیرے پاس جو زبان سے کچھ اور کہتے ہیں اور ان کے قلب میں کچھ اور ہے. اس لیے میں ان کے بارے میں یہی اعلان کرتا ہوں کہ ان المنافقین لکاذبون، یہ جھوٹے ہیں. اس لیے کہ سنتے بھی ہیں سمجھتے بھی ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں. اے شیعہ، اللہ نے تیرے اوپر یہ کرم کیا ہے، تو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، مانتا بھی ہے اور عمل بھی کرتا ہے. ان منافقوں نے دین کو کتنا نقصان دیا. کربلا کس کا نتیجہ ہے؟ کون تھے کربلا میں مولا حسین کو تیر مارنے والے؟ نمازیں بھی پڑھتے رہے، آذانیں بھی دیتے رہے، تیر بھی چلاتے رہے. کیا خیال ہے کربلا میں آذان ختم ہو گئی تھی؟ یا جب کربلا واقع ہو رہی تھی تو عالم اسلام میں آذان نہیں تھی؟ کوفہ آذان سے خالی تھا،
شام اذان سے خالی تھا، باقی ساری دنیا عالم اسلام کی اذانوں سے خالی تھی اور مسجدیں خالی ہو گئی تھیں۔ ذرا بتا، جب حضرت مسلم مسجد کوفہ میں نماز پڑھا رہے تھے تو مسجد بھری ہوئی تھی یا نہیں؟ سارے نمازی تھے یا نہیں؟ پھر کیا ہوا تھا؟ ابھی نماز ختم نہیں ہوئی تھی کہ مسلم اکیلے رہ گئے تھے۔ یہ واقعی حقیقت ہے یا نہیں؟ ویسے آپ مصائب کے لیے پڑھتے ہیں، یہ حقیقت ہے یہ بات۔ اتنی خالی ہو گئی مسجد کہ حضرت مسلم کو کوئی راستہ بتانے والا نہ رہا، اور کوفے کی گلیوں میں ادھر ادھر پھر رہے تھے، جاؤں تو کدھر جاؤں۔ اور بڑھیا نے جب پانی مانگا، حضرت مسلم نے پانی پی لیا، اور وہ بڑھیا پیالہ اندر رکھنے کے لیے گئی، چونکہ وہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر دوبارہ دروازے پہ آئی تو دیکھتی ہے جس جوان نے پانی مانگا تھا وہ پانی پی کے بھی دروازے پہ ابھی رکا ہوا ہے۔ تو وہ بڑھیا پوچھتی ہے، جوان تجھے پانی چاہیے تھا، میں نے تجھے دے دیا، اب کیوں میرے دروازے پہ کھڑا ہے؟ اب آپ بتائیے مسلم کیوں روکے ہوئے تھے؟ پانی پی لیا تھا تو اصولاً چلا جانا چاہیے تھا نا، رکے ہوئے کیوں تھے؟ اس جواب کو آپ سمجھیے کہ دوسرے سوال کے جواب میں یہ جواب سامنے آیا۔ جب اس نے کہا میرے دروازے پہ کیوں رکے ہوئے ہو، تو حضرت مسلم نے جواب میں کہا، کہاں جائے وہ جس کا کوفہ میں کوئی گھر نہ ہو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ کہاں گئے تھے وہ لوگ جنہوں نے حضرت مسلم کے پیچھے مسجد کو فل کیا ہوا تھا؟ ان کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ جو کچھ زبان سے کہتے تھے وہی دل میں تھا۔ کسی کو بھائی لے گیا، کسی کو بہن لے گئی، کسی کو بیوی لے گئی، کسی کو ماں لے گئی، آئیں خواتین اور ان سب کو لے کے چلی گئیں، اور حسین کا نمائندہ سفیر حسین، جس کا مقام عالی اتنا بلند تھا کہ جس نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی اس نے میری بیعت کی، اور جس نے حسین کی بیعت کی اس نے رسول اللہ کی بیعت کی، اور جس نے رسول اللہ کی بیعت کی اس نے اللہ کی بیعت کی۔ یعنی ید مسلم کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ شمار ہو سکتا تھا، لیکن کیا لوگوں کو اس بات کی یقین دہانی ہوئی اور وہ اس پہ عمل پیرا ہوئے؟ نہیں، ماننا کچھ اور ہوتا ہے، عمل کرنا کچھ اور ہوتا ہے۔ اور پھر نتیجہ آپ خود دیکھ رہے ہیں، کربلا اسی نتیجے پہ قائم ہوئی، اور کربلا کا منظر آپ اس حد تک دیکھ رہے ہیں کہ آواز آ رہی ہے، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کو۔ معلوم ہوا اتنی کیفیت اتنی حد تک پہنچ گئی تھی کہ کوئی حسینی عمل کرنے والا نہ رہا تھا۔ اور پھر خود غور کرو، آخری جملے کہہ دوں، وہ وقت کتنا سخت تھا جب دختر زہرا کبھی دائیں جاتی تھی اور کبھی بائیں جاتی تھی۔ اما فیکم مسلم، مجھے نہیں معلوم کتنے ہزاروں مسلمان اکٹھے ہوئے تھے، کبھی ہزاروں کے جملے بولے جاتے ہیں، کبھی لاکھوں کے بولے جاتے ہیں، مجھے تعداد سے باس نہیں ہے، جتنے بھی تھے کربلا کے یزیدی سب کو بی بی یہ کہہ رہی تھی، اما فیکم مسلم، کیا تمہارے اندر کوئی مسلمان نہیں ہے کہ زہرا کا لال اکیلا مارا جائے؟
اللہ جانے بی بی جب تو نے یہ جملہ کہا تھا یہ منظر تو شاید اس کے بعد بنا ہوگا، جسے زیارت ناہیہ میں امام زمان فرماتے ہیں وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَى سَرِّ شمر ملعون مولا کے سینے پہ پتہ نہیں یہ مرحلہ سخت تھا یا وہ مرحلہ سخت تھا جب ابن زیاد کے سامنے زہرا جائیاں رسیوں میں جکڑی ہوئی، ایسے کھڑی کر دی گئی تھی جیسے کنیزیں کھڑی تھی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو یہی مراحل ہوتے ہیں جو انسان کے ایمان کو یا مضبوط کرتے ہیں یا بالکل ختم کر کے رکھ دیتے ہیں، اور یہ مجالس عزا اس لیے کام کی جاتی ہیں تاکہ یہ کمزور پہلو جو مسلمانوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور یزیدیت کی طاقتور ہونے کا باعث بنتے ہیں اور حسینیت کو ضائع کرنے کا باعث بنتے ہیں، یہ ہمارے معاشرے کے اندر ختم ہو جائیں اور سارے حسینی بن کے یزیدیت کا مقابلہ کریں۔ خداوند منان ہمیں حسینیت کا متوالا اور یزیدیت